نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گزشتہ اقوام میں سے قوم نوح اور سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ ہود کیونکہ سورہ یونس کا ہی ترجمہ ہے اور جو اجمال تھا سورہ یونس میں اس کی تفصیلات ہے سورہ ہود میں۔ سورہ یونس میں بھی اختصار کے ساتھ نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا ان الفاظ کے ساتھ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور یہاں قدر تفصیل کے ساتھ نوح علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا ہے اور جو بنیادی اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں ان کی تصدیق و تائید کی ہے ان واقعات سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو سمجھانا، ان کو راہ راست اور ہدایت کی دعوت دینا اور قوم کا مسلسل نوح علیہ السلام کی دعوت سے انکار کرنا، اور نہ صرف انکار کرنا بلکہ نوح علیہ السلام کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال مسلسل اپنی قوم کو شب و روز سمجھایا، انہیں وعظ و نصیحت کی، انہیں تبلیغ کی، انہیں راہ ہدایت کی طرف دعوت دی، لیکن قوم نے مسلسل سرکشی کی اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو چند ایک افراد ایمان لے آئے ان کے ساتھ الٹا ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار کیا۔ آخر جب اس قوم کی ایمان لانے سے نوح علیہ السلام بالکلیہ مایوس ہو گئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی رب
ربی لا تذرنی فردا وانت لا تذرنی، اے اللہ اب دنیا میں تو کسی کو تنہا نہ چھوڑ، اے اللہ دنیا میں کسی کو باقی نہ چھوڑ، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اب انہوں نے اس قدر ان کے اندر سرکشی، ظلم، طغیان رچ بس گیا ہے کہ اب آگے ان سے جو ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی فاجر ہی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اے اللہ اب اس قوم کے لیے یہ ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور پھر اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہوا۔ ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے اس قوم کو غرق کیا گیا۔ آج کی رکوع میں اسی واقعے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ بے شک ہرگز اب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا مزید آپ پر سوائے ان کے جو ایمان لا چکے، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، ان کے علاوہ کوئی اور ایمان لانے والا نہیں۔ لہذا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کے کرتوتوں پہ آپ کو غمزدہ ہونے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ کر رہی ہیں ان کے کاموں کے حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور آپ ایسا کریں ہمارے نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کریں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پہلی تاکید کر دی کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، معاشرے میں فساد پیدا کیا، ظلم و زیادتیاں کی ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے سوال اور مجھ سے خطاب نہ کرنا، مجھ سے ہم کلام نہ ہونا، ان کی درخواست نہ کرنا، کیونکہ انہم مغرقون، ان کے بارے میں میرا یہ قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کو جب حکم ملا کشتی بنانے کا، اب دعوت و تبلیغ کے عمل کو چھوڑا، تیشہ کلہاڑا ہاتھ میں دیا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہے ہیں، ان کے پھٹے بنائے جا رہے ہیں، کشتی تیار کی جا رہی ہے۔ قرآن نے اسی کا تذکرہ کیا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور ان کی قوم کا حال یہ ہے، اور خاص طور پر ان کی قوم کے سردار جو ہیں، وہ جب نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو جی دعوت و تبلیغ میں مصروف تھے، اس کو چھوڑ کر اب کیا ہے بڑی بن گئے ہیں، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کشتیاں بنانا شروع کر دی، اور کشتی بنا بھی کہاں رہے ہیں جہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اس کو چلانا کہاں ہے۔ اس طرح کی باتیں اور مذاق نوح علیہ السلام کا انہوں نے اڑانا شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام اپنے کام میں مگن ہے اور ساتھ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ان تسخروا منا، اگر تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا جیسے تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اور ہمارے ساتھ تمسخر کر رہے ہو، وہ ہم تمہاری حالت پر ہمیں افسوس ہوگا کہ کیا تم کس طرح تم غرق ہوئے، کس طرح تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ فسوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا اور ان کو تباہ و برباد کرنے والا ہوگا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، پھر کیا ہوا کہ جب ہمارے عذاب کا وقت آ پہنچا، جب وہ جو مدت اور وقت طے تھا اس کے مطابق وہ وقت آ گیا، وفارت تنور، اور تنور نے جوش مارا، غضب الہی کے تنور نے جوش مارا۔ تنور سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کی مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وجہ الارض، زمین کی ظاہری سطح سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور دوسرا جو جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ جو روٹی پکانے والا تنور ہے نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، اس کی علامت عذاب کی یہ مقرر کر دی گئی تھی کہ جب یہ تمہارا روٹی بنانے والا تنور سب سے پہلے اس میں سے پانی نمودار ہوگا تو سمجھ لو کہ عذاب کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور تم نے اپنے تمام ایمان والوں اور اہل و عیال کو لے کر اس کشتی پر سوار ہو جانا ہے۔ تو قرآن نے یہاں یہی ذکر کیا، فرمایا جب ہمارا حکم آیا اور تنور نے جوش مارا، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، ہم نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ احمل فیہا من کل،
ہر ایک جانور میں سے آپ کیا کر لیں، زوجین اثنین، جوڑا جوڑا لے لیں۔ ہر جانور کی جتنی بھی اقسام ہیں ان جانوروں میں سے ہر ایک قسم کے جوڑے، ایک ایک جوڑے لے لیں، دو دو جوڑے لے لیں، اور ان کو بھی ساتھ اپنی کشتی میں جو ہے سوار کر لیں۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ لیکن آپ کے اہل و عیال میں سے جن کے بارے میں اللہ کے عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن پر یہ اللہ کا قول ثابت ہو چکا ہے اور واقع ہو چکا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا، وہ آپ کے ساتھ نہیں سوار ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہاں واضح طور پر نہیں فرمایا، کیونکہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، ان کی ایک اہلیہ تھی، وہ دونوں انہوں نے اس عذاب میں غرق ہونا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تیرے اہل و عیال میں سے وہی تمہارے ساتھ ہوں گے جو تجھ پر ایمان لائیں۔ اور اس طرح ومن آمن، اور جو تجھ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ اس کشتی میں سوار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما آمن معه الا قلیل، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے۔ 950 سال مسلسل اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن ان پر ایمان لانے والے چند ایک افراد تھے۔ وقال اركبوا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تمہارا بھروسہ اور اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے، وہ مرساہا، اور اس کا لنگر انداز ہونا اور ٹھہرنا بھی اسی کے حکم سے ہوگا، لہذا تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار یقیناً معاف کرنے والا اور بڑے رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، اور وہ کشتی ان کو لے کر موجوں کے اندر یوں چل رہی تھی، بڑی بڑی موجیں، کل جبال، پہاڑ کی طرح بڑے بڑے جو ہے نا طوفان کی موجیں تھیں، اور ان کے اندر کشتی بڑی حفاظت کے ساتھ ان کو لے کر چل رہی ہے۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ، اور حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی کشتی پر سوار تھے اور چل رہے تھے تو اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ ایک کنارے پر کھڑا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ سوار نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ آ جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور ان کافروں کا ساتھ نہ دو، ان کے ساتھ نہ ملو۔ قرآن نے اسی کا یہ ذکر کیا، وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ان سے کنارے پر تھا۔ ایک معنی تو یہ ہے وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، دوسرا معنی یہ تھا ہے کہ وہ ان سے الگ تھا، یعنی نظریہ و فکر اس نے اپنے باپ کا نہیں اپنایا ہوا تھا، ان کے مخالف تھا۔ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا مومن ہونا یا منافق ہونا معلوم نہیں تھا، ظاہری طور پر اپنے والد کے ساتھ ہی ہوتا تھا، لیکن دل میں منافقت تھی، ظالموں کا ساتھ دیتا تھا، خرابیوں میں مبتلا تھا۔ تو قرآن نے کہا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے الگ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بیٹے کو دیکھا تو اسے پکار کر کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ملو، ان کا ساتھ چھوڑ دو، ان کے ساتھ شامل نہ ہو۔ لیکن بیٹے میں منافقت تھی، اللہ نے اس کے لیے بھی غرق ہونا لکھا تھا، اور یہ بات طے تھی اور انسانیت پر واضح کرنا تھی کہ کامیابی کا معیار محض نسب نہیں ہے، کسی بزرگ کی اولاد ہونا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار در حقیقت درست اور صحیح عمل ہونا ہے۔ چنانچہ وہ نوح کا بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل، نوح کے بیٹے نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ سامنے پہاڑ تھا تو پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کن تو فہمیوں میں، خوش فہمیوں میں مبتلا ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے اس حکم سے اور عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، بچے گا تو صرف وہی جس پر اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کی مہربانی ہوگی، اس کے سوا کوئی بچ نہیں سکتا۔ وحال، ابھی یہ بات چیت چلی رہی تھی کہ ایک بہت بڑی موج آئی اور وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور ان کا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی، ایک موج ان کے بیٹے کنعان کو بہا کر لے گئی۔ اب جب اس طریقے سے اللہ کا عذاب آیا،
اب یہ اللہ کا عذاب پوری دنیا میں راج کونین نہیں آیا تھا، صرف اس علاقے میں عذاب الہی آیا تھا جس میں نوح علیہ السلام آباد تھی، اور یہ عراق کی سرزمین ہے، دجلہ و فرات کے درمیان کا علاقہ ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام رہتے تھے اور ان کی قوم یہاں آباد تھی۔ اس خطے پر یہ بہت بڑا طوفان آیا جس کی وجہ سے جو ہے ایک دفعہ بالکل تمام چیزیں ملیامٹ ہو گئی اور ختم ہو گئیں، صرف وہی بچے جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، کیونکہ قرآن نے یہاں آگے ذکر کی ہے کہ جب یہ طوفان آیا تو اس وقت آسمان نے طوفانی موسلادھار بارشیں بھیجی، آسمانوں سے موسلادھار طوفانی بارشیں ہوئی، اور زمین سے بھی جو ندیاں تھیں، جو دریا تھے، جو چشمے تھے، وہ ایسے ابل پڑے، ان سے ایسا پانی نکلا کہ بہت بڑے بڑے ریلے پانی کے، اور سیلاب کی صورت بہت زبردست قسم کی بن گئی کہ نہ کوئی پہاڑ بچا اور نہ ہی کوئی اور کسی قسم کی تعمیر اور کوئی درخت اور کوئی چیز بچی، سب کی سب ملیامٹ کر دی گئی۔ اب جب سب کو ہلاک کر دیا، اب اس طوفان کو روکنے کا اللہ نے حکم جاری کیا۔ وقیل، اور کہا گیا یا ارض ابلعی ماءکی، اور کہا گیا اے زمین اب اپنے پانی کو تو پی لے، اپنا پانی اپنے اندر نگل لے۔ ویا سماء اقلعی، اور آسمان سے کہا گیا آسمان اب تو رک جا، تھم جا۔ وغیض الماء، اور اس طریقے سے پانی جو ہے وہ خشک کر دیا گیا۔ وقضی الامر، اور جو ایک معاملہ اور فیصلہ طے ہوا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ وقیل، جودی پہاڑ یہ ارارات کے نام سے پہاڑوں کا یہاں سلسلہ ہے، اسی کا ایک ٹکڑا ہے جودی پہاڑ کہلاتا ہے۔ یہاں پر اس کشتی نے جا کر وہ ٹھہراؤ کیا، وہاں جا کر ٹھہری۔ قبل مسیح یہاں ایک معبد لوگوں نے بنایا تھا جس کو معبد کشتی کے نام سے اس معبد کو یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے تک یہاں ایک معبد موجود تھا، تو یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کشتی نے جا کر لنگر ڈالا۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایسی قوم اور گروہ کے لیے جو دنیا میں ظلم و زیادتی کرتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑی تباہی و بربادی اور نامرادی ہے کہ وہ قومیں آخر کار برباد اور ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ ونادى نوح ربہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے جب یہ معاملہ مکمل ہوا، تمام ہوا، تو اللہ سے گزارش کی کہ یا اللہ میرا بیٹا تھا اور تیرا وعدہ بھی تھا کہ تیرے اہل و عیال کو میں بچا لوں گا، تو میرے اس بیٹے کو تو اے اللہ نہ تو نے بچایا، اس کو غرق کر دیا۔ تو اس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا رب ان ابنی من آلی، بے شک یہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تھا میرے گھر والوں کو بچانے کا، اور تیرا وعدہ یقینی طور پر سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو احکم الحاکمین سب سے بہتر اور سب سے عمدہ فیصلہ کرنے والا ہے، تو میرا بیٹا اس کو غرق کر دیا گیا۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی اللہ سے التجا اس طوفان کے تھمنے کے بعد تھی یا جب بیٹا غرق ہو رہا تھا اس وقت تھی؟ دونوں قسم کی روایات موجود ہیں، یہ دونوں قسم کے اقوال ہیں کہ اس وقت تھی۔ باہر کہ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے پکار کر یہ درخواست کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو تو غرق کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا قال یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، کیونکہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل درست نہیں تھے، تم نہیں جانتے تھے، وہ منافق تھا، اس کے دل میں کھوٹ موجود تھا، وہ ظالموں کا، تمہارے دشمنوں کا ساتھ دیتا تھا۔ اہل و عیال کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کا ساتھ دے، اس کے راستے پر چلے، اس کے مشن کو آگے بڑھائے۔ وہ آپ کا مشن کا مخالف ہے، وہ اہل و عیال کیا ہے؟ وہ اولاد کیا ہے جو الٹا ماں باپ کے راستے کے خلاف ہے اور دشمنوں کا ساتھ دیتی ہو، اپنے باپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہو۔ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ بنو اس طرح کے سوال کر کے۔
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ بیٹا آپ کا غیر صالح ہے، اس کا عمل درست نہیں ہے، اور یہ کہ وہ آپس ایمان نہیں لے آیا، اس کے اعمال درست نہیں ہیں، اور ایسی بات کا سوال کرنا جس کا آپ کو علم نہیں ہے یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ فوراً نوح علیہ السلام اللہ کے حضور سر و سجود ہوتے ہوئے اپنی اس سوال اور درخواست پر بھی معذرت کرنے لگے اور کہا نوح علیہ السلام نے رب انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یہ کہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، اکن من الخاسرین، تو میں تباہ و برباد ہونے والے لوگوں میں سے ہوں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، اب نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نوح اب ہماری طرف سے سلامتی اور امن کے ساتھ تم زمین میں اترو، وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اور آپ پر اور جو آپ کے ساتھ امتیں ایمان لائی ہیں، جو جماعتیں آپ کا ایمان لے آئی ہیں، ان پر ہماری برکتیں ہوں گی، وہ دنیا کی خوشحالیوں سے فائدہ اٹھائیں گی، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور اس طرح ایک اور امت اور جماعت بھی ہوگی جو آپ کے بعد آئے گی دنیا میں، ہم انہیں فائدہ دیں گے، نفع پہنچائیں گے جب تک چاہیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہ جب درست اور صحیح راستہ چھوڑ کر ظلم و زیادتی کا وہ راستہ بھی اختیار کریں گے تو ہماری طرف سے دردناک قسم کا عذاب اور سزا انہیں بھی پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں پیغمبر جن کو ہم بذریعہ وحی آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کی طرف جن کی وحی کر رہے ہیں، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، ان واقعات کو نہ آپ نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی۔ اب یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ، اے پیغمبر اور پیغمبر پر ایمان لانے والی جماعت تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک مثال ہے، ایک سبق ہے، اس میں ایک موعظت ہے، لہذا یہ جو تمہارے خلاف دشمن ہیں، جو تم سے مزاحمت کر رہے ہیں، تمہیں نقصان اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین حق سے انسانیت کو روک رہے ہیں، ان سے دل تک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، آپ اپنے مشن میں ڈٹے رہے، فصبر، صبر و استقامت سے کام لیں، ان العاقبۃ للمتقین، کیونکہ انجام ہر صورت متقی لوگوں کے نہیں ہوتا ہے، انجام کار وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور ظالم نافرمان قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں جیسے کہ قوم نوح ہلاک ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ 2 رکوعوں میں بیان کی ہے۔ پہلے رکوع میں ان کی اس دعوت کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، اور دوسری رکوع میں اس قوم کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ ہے کہ جب اس قوم نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے سے یہ قوم ہلاک کر دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بذریعہ وحی بیان کر کے فرمایا کہ آپ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے اس دین اور نظریے پر ڈٹے رہیں، انجام کار آپ ہی کامیاب ہوں گے، آپ کا دشمن ہلاک اور نامراد ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور دین حق پر ہمیشہ قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق